السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے میں صرف 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کہ اگلے سال رمضان کا مہینہ ہم میں سے کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، کیونکہ پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں شامل تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، جو وقت ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنی عبادتوں کو ابھی بھی ہم بڑھا دیں، اور ایک سب سے اہم چیز جس کا ارادہ کریں۔ وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی میں اپنی زندگی رمضان کے جیسی گزاروں گا۔ رمضان کے بعد بھی میں قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی جو نیت ہے وہ صرف 1 مہینے کی ہوتی ہے۔ وہ نیت کیا ہوتی ہے کہ بس رمضان کے مہینے میں نماز پڑھوں گا، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھوں گا، گناہوں سے جو میں بچوں گا وہ رمضان کے مہینے میں بچوں گا، اور رمضان کے مہینے میں غلط کام نہیں کروں گا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، وہ صرف رمضان کے مہینے میں سب کچھ کرنے کی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کام کرنے کی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے تو ہماری زندگی ایک دم سے بدل جاتی ہے۔ کہاں ہم 1 دن پہلے 5 وقت کے نمازی تھے، اب بے نمازی بن گئے۔ ہم کہاں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی چاند رات ہوئی، عید والا دن آیا، ایک دم سے ہمارا قرآن مجید چھوٹ گیا۔ کہاں ہم مسجدوں میں پابندی کے ساتھ جانے والے تھے، جیسے ہی عید کا دن آیا ہم ایسے بے نمازی ہوئے کہ اب جمعے کے جمعے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو جمعے کے دن بھی نہیں جاتے ہیں، وہ صرف الوداع پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جمعۃ الوداع تھا، الوداع کا جمعہ تھا، تو مسجدیں فل تھیں، ٹائم سے پہلے ہی مسجدیں فل ہو گئی تھیں۔ تو بھائی یہ جو نماز پڑھنے لوگ مسلمان آئے، کیا آسمان سے آ گئے کیا اتنی بڑی تعداد؟ ارے یہی ہمارے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد ہے جو صرف الوداع کا جمعہ پڑھتے ہیں، بس باقی پورے رمضان انہیں نمازوں سے مطلب نہیں۔ حالانکہ جس طرح سے الوداع جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی 5 وقت کی نمازیں جب سے ہم بالغ ہوتے ہیں تب سے لے کر مرتے دم تک 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے تو بس اللہ معاف کرے، بعض لوگوں نے تو الوداع جمعے کو ہی بس ایسے لگتا ہے کہ سال میں ان کے اوپر بس 1 نماز فرض ہے، وہ الوداع کا جمعہ پڑھنے جاتے ہیں بس۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ آگے کنٹینیو کیوں نہیں ہو پاتی؟ حالانکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو جیسے گزارے گا، رمضان کی برکتیں 11 مہینے اس کی زندگی میں ویسی رہیں گی۔ یعنی جس فکر کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے تو پورے سال رمضان کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چاند رات آئی تو ایک دم سے ہم نمازی سے بے نمازی بن گئے، دین پر عمل کرنے والے تھے دین کو چھوڑنے والے بن گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑنے والے بن گئے، فجر میں اٹھنے والے تھے، تہجد پڑھنے والے تھے، فجر چھوڑنے والے بن گئے، اور شاید کہ پورا سال پھر فجر کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے نیت کمزور کی ہوتی ہے۔ ہم نے نیت صرف اور صرف رمضان کے مہینے کی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ٹی ویوں کی کیبل کو کاٹ دیتے ہیں یا کنیکشن نہیں کراتے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بس رمضان کے مہینے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں 5 وقت نماز پڑھنے آنا شروع کر دیتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بس رمضان کے مہینے۔ جو لوگ فلمیں وغیرہ مووی سانگ وغیرہ سننا بند کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے کہ بس رمضان کے مہینے۔ تو رمضان کے مہینے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں توفیق دے دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق کا اور اللہ کی ہدایت کا جو بندے کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ 5 دن کی تراویح پڑھیں گے پھر اس کے بعد چھٹی، تو 5 دن کی تراویح پڑھنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، اور باقی پھر 25 دن وہ تراویح پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ 20 دن پڑھیں گے تو 20 دن اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ بندے کی نیت اور اس کے ارادے پر ہے۔ ہم اور آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے بس فلم نہیں دیکھیں گے،
رمضان کے بعد دیکھیں گے تو دیکھیے رمضان کا مہینہ مکمل ہوتے ہی عید والے دن کتنے نوجوان ہیں جو فلم دیکھنے جاتے ہیں، یعنی ایک دن پہلے وہ مسجد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دن کے بعد وہ ہال میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے جو ایک اہم کام جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیت کی پختگی ہماری اور آپ کی انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیت کی پختگی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری نمازوں کو، قرآن کو، ہمارے مسجد میں آنے کو قبول فرما کر 11 مہینے رمضان کی برکت ہمیں دے دے گا۔ اور اگر نیت کی پختگی نہیں ہے تو 1 مہینے کے بعد ہماری زندگی پھر ویسے ہی ٹریک پر آ جاتی ہے، جیسے ہم بے نمازی تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ارادہ اس بات کا کیا جائے کہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچوں گا، رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت میری نہیں چھوٹے گی، رمضان کے بعد بھی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایسے ہی کروں گا جیسے رمضان کے مہینے میں کرتا آ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر جو انعامات رکھے ہیں نا، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنے بندوں کو کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی رضا دے دی، یعنی میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے ان کو وہ سب دیا جو انہوں نے مانگا، مغفرت بھی دے دی، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں بھی ان کی جھولیوں میں ڈال دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ایسا کرم کا، محبت کا، عافیت کا معاملہ فرما رہا ہے، اور ہم اور آپ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ رمضان تک بس، رمضان کے بعد سب کچھ غلط کام کروں گا میں۔ اسی لیے نیت کی پختگی، 2 دن باقی رہ گئے، نیت چینج کر لو، یہ کرو کہ انشاءاللہ میں مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کروں گا، میں نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا، جیسے میں رمضان کے مہینے میں زندگی گزارتا آ رہا تھا پاک دامنی کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر، نمازوں کو پڑھ کر، قرآن کو سینے سے لگا کر، ایسے ہی میں رمضان کے بعد بھی زندگی گزاروں گا۔ تو پھر دیکھنا آپ کہ رمضان کی برکتیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی برکتیں 11 مہینے ایک مومن کی زندگی میں رہتی ہیں، ویسی برکتیں ہماری زندگی میں بھی رہیں گی۔ مجھے امید ہے کہ میری ایک بڑی اہم بات جس کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔